بس مجھے مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے. وہ میرا خیال میں چند صاحب کی اس ڈائلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جو چند میں بھول گیا ہوں. ہاں میرا سوال خطر صاحب سے ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی پریس کلب کی اسی کرسیوں پہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس ہوئی. آج جیسے ہی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پریس کانفرنس کی تو باہر آندھی اور طوفان بہت تیز شروع ہو گیا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا. تو لہذا یہ ڈنکے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ حوصلہ ہی ہے, یہ ان کی جرت ہے, اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہاں آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کی کو سمجھے. ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں, آئس کی بات کر رہے ہیں. سر ایک کوشچن ہے, آپ لکی مروت سے بلانگ کرتے ہیں. کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے. آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت, آپ بھی لکی مروت کے ہیں, یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے. بہرحال لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں حقیقی آزادی کیا ہے. حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں, ادارے اپنا کام کریں. حکمرانی کا حق عوام کو ہے اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں. جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا, ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے, ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہیں وہ عوام کو سونپیں گے, اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے. یہ جو آپ کے اوپر ایف آئی آر کیا گیا ہے رئیس بھائی خان میں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سیاسی بندے کے جو ہے نا امام میں کیا گیا ہے. اگر آپ ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے تو اس سیاسی بندے کا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ دیکھیں یہ تو واضح ہے کہ پرچہ کرانے والے جو ہیں وہ آج کل ایک ہی پارٹی سے یہ ہوتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب ایف آئی آر کروں گا اسلام آباد میں, جو میں کرنے جا رہا ہوں. اچھا مروت صاحب, آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے. آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی, تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے, آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ. اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت, تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال کی تھی, نہ مہنگائی ایسی تھی, نہ آپ کی فارن پالیسی, اور نہ ملک میں طوائل الملوکی تھی. جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے. وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں. تو لہٰذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں. منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے, چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرح باہر, اور 4 سال بعد جو ہے دندناتے ہوئے آتے. نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں, نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے. اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے. ملک کو, پاکستانیوں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور وہ ڈائیلاگ
ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کے لیے. محمد صاحب آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے, مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے, اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں, کیا کہیں گے؟ یہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں, اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے, تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. سر سر آپ اس وقت پوری دنیا میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں اور آج کا موسم تقاضا بھی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا ایک کافی دوست ہمارے آئے ہوئے, بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پارٹی کے پہلے تھے ندیم افضل چند صاحب, جب کورونا کا ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان میں, اس وقت انہوں نے ایک ڈائیلاگ بولا مختاریہ بڑھ جانی دیا, حکومت دستی نہیں بھی, حالات بڑے خراب تھے. آج کل بھی حالات بڑے خراب تھے, کٹر کا ماحول ہے, بھٹن کا ماحول ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. اس ماحول میں آپ نے ایک ڈائیلاگ بول دیا کہ پروگرام تو بڑھ گیا. آپ سمجھیں آپ ندیم افضل چند اور آپ آپس میں ڈائیلاگ فیلوز بھی ہیں, تو آپ کی آپس میں کبھی اس ڈائیلاگ سے پہلے گپ شپ یا اس کے بعد کہیں مشاورت یا شاید کوئی گپ شپ کی ہے؟ ریفرنڈم میں جواب دے گا سوال اتنا اچھا بہت سر اس کا جواب دے ہاں. دیجیے ندیم. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.